میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں. آپ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو یہاں پر کارپوریٹر بھی بنا سکیں گے, یہاں سے ان کو ویدھان سبھا میں ایم ایل اے بنا کر بھیجا سکیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کا اگر امیدوار جیت جائے گا تو کیا ہوگا. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے 25 سال سے کیا اکھاڑ لیا جو آج مجلس سے پوچھ رہے ہو. تم نے کیا کون سا کام کیا بتاؤ ہم کو. صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہی کمل ناتھ کا ایک ویڈیو آیا تھا اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں. کمل ناتھ کہہ رہے تھے, مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش ہو جاؤ, آپ خاموش ہو جاؤ. آج اسد الدین اویسی جبل پور کو آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے, شور مچانا ہے, آواز اٹھانا ہے. اور یاد رکھیے جو قوم جو سماج خاموش ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا, وہ مردہ کہلاتا ہے. تو اب خاموشی کو توڑنا ہے, سناٹے کو توڑنا ہے, اور آپ کو اس اندھیرے میں, اس فرقہ پرستی کے اندھیرے میں, اس نفرت کے اندھیرے میں آپ کو ایک چراغ جلانا ہے. وہ چراغ اسی وقت جلے گا جب آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے. اور نوجوانوں, یہ لڑائی جو میں لڑ رہا ہوں وہ تمہارے لیے میں لڑ رہا ہوں, وہ تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں تاکہ وہ مستقبل تمہارا اچھا ہو. نوجوانوں, تم کو نیتا بننا ہے. نوجوانوں, تم کو قیادت کرنا ہے. نوجوانوں, تم کو اسکول کھولنا ہے. نوجوانوں, تم کو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اسکول میں تعلیم حاصل دلانا ہے. نوجوانوں, تم کو اپنی اولاد کو ہائر ایجوکیشن میں پڑھانا ہے. اور یاد رکھو, جب تک تم سیاسی طاقت حاصل نہیں کرو گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اطمینان سے ٹھہر کر ہماری بات کو سن لیجئے. 6 جولائی کو کیا آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے؟ 6 جولائی کو پتنگ کے نشان پر آپ مجلس کو ووٹ ڈال کر کامیاب کریں گے؟ کیا جبل پور میں ایک اتحاد کی فضا کو آپ اور مضبوط کریں گے؟ کیا آپ 6 جولائی کو اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کو ووٹ دیں گے؟ تو میں آپ کے اس وعدے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر یاد رکھیے میری اس بات کو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھاجپا کی سرکار سیندوا میں, کھرگون میں ظلم کیا اور گھروں کو توڑ دیا. یاد رکھو بھاجپا والوں, اقتدار اندرا گاندھی کے پاس بھی نہیں رہا. یاد رکھو بھاجپا والوں, اقتدار نہرو کے پاس بھی نہیں رہا. یاد رکھو بھاجپا والوں, اقتدار مودی کے پاس بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اقتدار کے نشے میں ڈوب کر اگر آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے تو ڈرو اس غریب کی ہائے سے, ڈرو اس غریب کی تکلیف سے. چاہے غریب کو ہندو ہو یا مسلمان ہو, اگر سत्ता میں بیٹھنے والے لوگ سत्ता میں ڈوب کر, اہنکار میں ڈوب کر کسی غریب کا گھر توڑتے ہیں تو وہ غریب جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرے گا.